السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکیٰ کما قال اللہ تعالی صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسول الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بات مجھے پاک پڑھنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صاحب اللہ نے بڑے احسن انداز میں حضور سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات طیبہ کے تعلق سے روشنی ڈالی ہے، اور تقریباً اختصار کے ساتھ میں آپ نے حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملہ محامد اور اوصاف کو اختصار کے ساتھ میں بیان کر دیا، اور ساتھ ہی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے اپنے اعتقاد کو مضبوط رکھنا چاہیے، بزرگوں سے کیسی ہمیں محبت ہونی چاہیے، بہتر روشنی آپ نے ڈالی۔ اللہ تعالی ہمیں جو مہمان بارگاہ ہیں ان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، خصوصی طور سے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی بابرکات سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ صبر و شکر کا، اخلاص کا، اخلاق کا۔ آپ نے ہمیشہ صبر کیا، رب کی جو عنایتیں اور نعمتیں برکتیں آپ کو ملی، شکر ادا کیا۔ خلق خدا کے ساتھ میں آپ نے اخلاص اور اخلاق کے ساتھ میں رہ کر کے بندوں کو یہ بتایا کہ اللہ کی رضا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشنودی اس میں پنہاں ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اخلاص کے ساتھ میں کریں اور اخلاق کے ساتھ میں کریں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب آپ دنیا تشریف لے گئے تو خلیفہ دوم عمر فاروق اعظم اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو بلایا اور کہا کہ خلیفہ اول کی کچھ ایسی باتیں آپ بتائیں کہ جو خدمت خلق کے تعلق سے وہ کرتے ہوں اور ہم کو اس بات کی جانکاری نہ ہو، خفیہ طریقے پر اگر کچھ ایسا آپ کا عمل رہا ہو تو بتائیں۔ تو لوگ بتائیں کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں خلیفۃ المسلمین اسی راستے سے نکلتے تھے، اب وہ کہاں جاتے تھے، کس کے پاس جاتے تھے، کس لیے جاتے تھے، ہم لوگ مستقل ان کو دیکھتے تھے جاتے ہوئے، اور پھر وہ آتے تھے تو آتے وہ ان کو نہیں دیکھتا تھا، جاتے ہوئے دیکھتے تھے، کب تک رہتے تھے، کیا کرتے تھے نہیں معلوم ہے۔ خلیفہ دوم نے راستہ معلوم کرنے کے بعد آپ بھی نکلے، پھر پہنچتے پہنچتے علاقے سے باہر نکلے تو ایک جھونپڑی نظر آئی، آپ وہاں پہنچے، پہنچنے کے بعد اندر جب تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک ضعیفہ ہیں اور نہایت ہی بیماری اور کمزوری کے حالت میں ہیں۔ جیسے ہی ان کو آہٹ محسوس ہوئی کوئی آیا ہے تو کوئی ناراض ہو کر کہتی ہیں کہ اب تک کہاں تھے، میں تلاشی رہی، کیا کر رہے تھے، ایسے کیسے تم ان کو فراموش کر سکتے ہو، میں کئی دنوں سے بھوکی پیاسی ہوں، کوئی کھلانے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے کہ ہاں آنے میں تاخیر ہوئی ہے اور میں وقت سے نہیں پہنچ پایا۔ پھر آپ نے ان کی رہنمائی مطابق، کیونکہ آنکھوں سے ان کو دکھائی بھی نہیں دے رہا، دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی، وہ بتائیں کہ فلاں جگہ
یہ سامان ہے، آپ گئے اس کو بنایا، اور بنانے کے بعد میں روٹی کو آپ نے نرم کر کے اور کہا کہ ایسا ہے کہ منہ کھولیے، میں آپ کے منہ میں لقمہ ڈال دوں۔ تو بہرحال منہ کھولی، وہ جیسی منہ میں لقمہ ڈالے تو وہ چیخنے لگی، کہا کہ تم پرانا جو طریقہ تھا بھول گئے اس کو؟ اب کتنا دن ہوا اپنا طریقہ بھول گئے؟ جب تم کو معلوم ہے کہ میرے منہ میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، میرے دانت مکمل نہیں ہے، سب جھڑ چکے ہیں، منہ میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، میرے منہ میں زخم ہے، تو پھر میں ایسے کیسے کھا سکتی ہوں؟ تو کیا تم اپنا طریقہ بھول گئے؟ کیا تم دوسرے آدمی ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اماں صحیح بات ہے کہ جو پہلے آیا کرتے تھے ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ پردہ فرما چکے ہیں، اور میں ان کی جگہ پر متعین ہوا ہوں۔ آپ یہ بتائیں کہ وہ کیسے کھلاتے تھے؟ کہا کہ ان کے کھلانے کا انداز یہ تھا کہ وہ روٹی کو لے کر کے منہ میں پہلے خوب چبا لیتے تھے، اور پھر چبا کر کے میرے منہ کے پاس لا کر کے اپنے منہ سے میرے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے، اس طرح وہ کھلاتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہے کہ ابوبکر تمہارا متبادل اور مماثل دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے جو تم کو دل دیا تھا اور جو اثار اور قربانی اور خدمت خلق کا جو جذبہ دیا تھا وہ کوئی نہیں کر پائے۔ اس لیے ہمارا آپ کا معاملہ کیا ہے کہ اگر کوئی غریب آدمی، بیمار آدمی، پریشان حال آدمی، اچھا کپڑا نہ پانا، ہم اس پر بیٹھنا تو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اگر بیمار ہے، زیادہ بیمار ہے، تو ہم مدد کہاں تک کریں گے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بعد میں بیٹھ جائیں گے، اگر اس کو اپنے ہاتھ کھلا دیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ اس کو طریقہ نہیں معلوم ہے، کس طریقے سے ایک غریب و فقیر کے پاس میں بیٹھ سب کے بیٹھا ہے، یہ بہتر آدمی نہیں ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کی طریقے سے خدمت خلق کیا کرتے تھے کہ ان کے منہ میں چھالے پڑے ہوئے تھے، معلوم تھا، اور اوپر دانے بھی تھے، مطلب اس طریقے چہرہ بھی بہت ان کا نہیں تھا اس طریقے سے، لیکن وہ جب وہ کھلانے کی بات آتی تھی منہ میں، اپنے منہ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر کے اس کو چبا کر کے پھر منہ سے منہ میں ڈالتے تھے، اور اتنی آسانی نرمی سے علاج کرتے۔ محترم حضرات، پتہ چلا ہمارے اکابرین کا جو طریقہ رہا ہے اس میں خدمت خلق یہ بہت بڑی قربانی رہی ہے، اور سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت خلق کے تعلق سے، ایثار اور قربانی کے تعلق سے آپ جانتے ہی ہیں کہ پوری دولت آقا کریم کا قدموں میں لا رکھ دیا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت مولا علی اللہ عنہ کو سب سے بہادر سمجھا جاتا ہے، لیکن جب وہ خانہ کعبہ سے تصاویر کو دور کرنا ہوا، مجسموں کی تمثال کو ختم کرنا ہوا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی میرے کندھے پر چڑھ کر کے اور یہ سب کو دور کر دو، ختم کر دو، خانہ کعبہ کو پاک و صاف کر دو۔ تو حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا، سرکار ہم آپ کے کندھے چڑھیں گے نہیں، ہم کے گوارا نہیں، آپ ہمارے کندھے پر چڑھ کر کے اور آپ اس کو دور کر دیجیے، صاف کر دیجیے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ علی تم میرے بوجھ کو برداشت نہیں کر پاؤ گے، تم میرے بوجھ کو جو نبوت کا بار میرے اوپر ہے اس کو برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ یہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیسی طاقت عطا فرمائی تھی کہ ہجرت کی شب میں جب پہاڑ پر چڑھنا ہوا، غار ثور پر جانا ہوا، غار ثور میں، تو اس وقت صدیق رضی اللہ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر بٹھایا تھا، اور کندھے پر بٹھا کر کے جو مطلب آج بھی حالانکہ زینے بنے ہوئے ہیں لیکن آج بھی اس پر چڑھنے میں لوگوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، وہ کلومیٹر کے حساب سے ہے، وہ اس وقت میں تو کنکریلی پتھی زمین تھی۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پر بٹھا کر کے اور پھر اتنی اونچائی کو آپ نے طے کیا تھا اور غار تک پہنچے تھے۔ محترم حضرات، اسی کو ایک بار عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہ چاندی رات تھی، آپ نے عرض کیا تھا کہ میرے سرکار آسمان میں جتنے ستارے ہیں کیا کسی کتنی نیکیاں ہیں؟ تو آقا کریم فرمایا کہ ہاں عمر کی نیکیاں ہیں۔ کہا کہ میرے سرکار پھر میرے والد گرام ابوبکر نیکیاں ان کی کہاں گئیں؟
آقا کریم نے فرمایا کہ ابو بکر کی وہ ایک نیکی جو غار ثور میں ابو بکر نے میرے ساتھ جو لمحہ گزارا تھا، ان کی وہ ایک نیکی عمر کی تمام نیکیوں کا اکیلے بھائی ہے۔ بہرحال پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کیسی کیسی بشارتیں کیسی خوبیاں عطا فرمائی ہیں، اور یہ تو صحابہ کرام عبد البشر بادر انبیاء آپ کا لقب ہے، آپ کو شمار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شکر ہے، احسان ہے کہ خداوند قدوس نے ہم کو ایسے اپنے بندوں میں پیدا کیا ہے کہ ہم اتنے عظیم بندوں کے معتقدین میں ہم شمار کیے جاتے ہیں، اور اللہ کے وہ بندوں سے ہم محبت رکھتے ہیں۔ آقا کے ارشاد فرماتے ہیں المرء مع من احب، دنیا میں بھی سے محبت کرتا تھا آخرت میں اسی کے ساتھ میں ہوگا۔ دنیا میں جو جس سے محبت کرتا تھا آخرت میں اسی کے ساتھ میں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ میں دنیا میں رہو گے تو بھی وہاں بھی بھلائیاں ہی بھلائیاں ہوں گی، آخرت میں بھی، یہاں بھی جنت جو ہم نے اپنے وہ بندوں کے لیے تیار کیا ہے، تو سچوں کے ساتھ میں رہو گے تو جس طریقے سے وہاں پر معیت کے اعتبار سے ہو چاہے محبت کے اعتبار سے ہو، دنیا میں ہے تو یہاں بھی آخرت میں جنت میں بھی انہی کے ساتھ میں رہو، انہی کی معیت ہم عطا کریں گے۔ وہ اللہ کا لا شکر احسان ہے جس نے ہم کو توفیق دیا کہ ہم حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کا ذکر ہم کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ یقینی طور سے یہ محبت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، محبت کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محبت دلوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے اس آج کی اس مختصر نشست کو جو ہمارے احباب نے اس کا انتظام کیا ہے، انتظام کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور دارین کے ساتھ کو ہمیں مالا مال فرمائے۔ حضور سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کو نظر کرم کو ہم سب پر منعطف فرمائے، اور اس محبت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سچوں کے ساتھ میں رکھے، خصوصی طور سے صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں رکھے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ میں ہم کو شمار فرمائے، ان کے خادمین میں اللہ تعالیٰ شمار فرمائے۔ استغفر اللہ ربی